ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کھیت میں ایک گائے رہتی تھی۔ گائے بہت نیک دل کی تھی اور باقی جانوروں کی بہت مدد کرتی تھی۔ آس پاس کے جنگل کے سب جانور اس کے پاس آتے اور اس کا دودھ لے کے جاتے۔ گائے دوسروں کی مدد کر کے بہت خوش ہوتی تھی۔ گائے اپنے زور اور اونچے قد کی وجہ سے درختوں سے پھل آسانی سے گرا دیتی اور یہ پھل وہ باقی جانوروں میں بانٹ دیتی۔ سارے جانور گائے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گائے ایک درخت کے نیچے سو رہی تھی کہ اچانک اس کے اوپر ایک گلہری گری۔ گائے ڈر کے اٹھی اور اس نے دیکھا کہ گلہری کی حالت بہت خراب ہے اور وہ بہت کمزور بھی ہے۔ گائے نے جلدی سے گلہری کو دودھ پلایا۔ جب گلہری کی آنکھیں کھلیں تو اس نے گائے کا شکریہ ادا کیا۔ گائے نے اس سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کس نے کی؟ گلہری نے جواب دیا کہ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے اور کمزور ہونے کی وجہ سے وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پاتی اور باقی جانور ہمیشہ اس کو چڑھاتے رہتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں۔ گائے یہ سن کر بہت خفا ہوئی اور اس نے گلہری کو اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دی۔ گائے روزانہ گلہری کے لیے تازہ پھل لاتی اور اس کا بہت خیال کرتی۔ گلہری گائے کے گھر میں بہت سکون سے رہ رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ بہت سست بھی ہوتی جا رہی تھی کیونکہ گائے کی وجہ سے اس کو کوئی خود کام نہ کرنا پڑتا۔ لیکن جب وہ دیکھتی کہ گائے اپنے حصے کے پھل باقی جانوروں میں بانٹ دیتی ہے تو اس کو بہت غصہ آتا کیونکہ اس کو سارے پھل اپنے لیے چاہیے ہوتے۔ ایک دن جب گائے جنگل گئی ہوئی تھی تو ایک خرگوش آیا اور اس نے کچھ کھانے کی فریاد کی۔ گلہری نے خرگوش کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ مجھے گائے نے منع کیا ہے کہ تم سب کو کہہ دوں کہ اس کے بعد اگر کوئی آیا تو وہ اس کی مدد نہیں کرے گی۔ خرگوش یہ سن کر بہت خفا ہوا۔ اس نے واپس جا کر جب سب کو بتایا کہ گائے اب کسی کی مدد نہیں کرے گی، سب جانور بہت خفا ہوئے کیونکہ گائے سے سب کو بہت پیار تھا۔ خرگوش کی بات ایک کونے میں بیٹھی لومڑی چپ کر کے سن رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، گائے تو کبھی ایسا کہہ ہی نہیں سکتی، وہ تو بہت نیک دل کی ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ گائے سے جا کے خود بات کی جائے۔ جب وہ اس کے گھر گئی تو گلہری نے دروازہ کھولا۔ لومڑی کو دیکھ کے اس نے کہا کہ مجھے گائے نے سختی سے منع کیا ہے کہ جو بھی آئے تو اس کو بھگا دوں کیونکہ یہ کھانا صرف گائے کے لیے اور میرے لیے ہے۔ لومڑی بولی کہ میں کھانا لینے نہیں آئی بلکہ میں تو گائے سے ملنے آئی ہوں۔ گلہری بولی کہ گائے کسی سے ملنا نہیں چاہتی، وہ تم سب سے تنگ ہو چکی ہے۔ شام کو جب گائے بہت سارا پھل لائی تو وہ بہت خوش تھی کیونکہ یہ پھل اس نے جانوروں میں بانٹنے کے لیے جمع کیا تھا۔ لیکن جب رات تک کوئی جانور اس کے پاس نہ آیا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے گلہری سے پوچھا تو گلہری نے کہا کہ سب جانور اس کے پاس اکٹھے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اب گائے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ان کو ہاتھی مل گیا ہے اور اب وہ ان کی مدد کرے گا۔ گائے یہ سن کے بہت خفا ہوئی اور رونے لگی۔ اگلے دن جب گائے جنگل گئی تو اسے لومڑی ملی۔ لومڑی اور گائے نے جب آپس میں باتیں شروع کی تو ان کو پتہ لگا کہ یہ سارا چکر گلہری کا ہے۔ لومڑی نے گلہری کو سبق سکھانے کی ایک ترکیب سوچی۔ اگلے دن صبح جب گلہری اکیلی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک کھڑکی سے ایک چیتا آ گیا۔ موٹی تازی گلہری کو دیکھ کر چیتا بولا کہ میں تو اب تمہیں کھاؤں گا۔ گلہری رونے لگی اور مدد کے لیے چلانے لگی۔ چیتا بولا میں تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ باقی جانور گائے سے تعلق ختم کر لیں تاکہ میں اسے کھا لوں، لیکن تم مجھے زیادہ لذیذ لگتی ہو اس لیے تو میں اب تمہیں ہی کھاؤں گا۔ گلہری ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سارے جانور اس کے آس پاس کھڑے ہیں اور اس پہ ہنس رہے ہیں۔ گائے نے بتایا کہ اسے پتہ لگ چکا تھا کہ یہ حرکت گلہری نے کی ہے اور یہ سب ان کا پلان تھا اور یہ چیتا گائے کا ہی دوست ہے۔ گلہری بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور کہا کہ اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ مل کر رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔